اگر ہم جنگ چاہتے مزید، ہم نے تو صرف جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کا ایک بفٹنگ رسپانس دیا، تو ہم وہ 74 کے 74 طیارے ان کے گرا سکتے تھے اس دن۔ پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور یہ امید سے کہ شاید ان کا غرور ٹوٹے، شاید ان کو کچھ عقل آئے۔ رافیل چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، جہاز بہت اچھا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو انہوں نے ایک خود ساختہ حملہ کرایا اپنے ہی نہتے لوگوں پہ پہلگام میں، اور اس کا امیڈیٹلی، یعنی وہ جب حملہ ہوا اس کے کچھ منٹوں کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جی یہ پاکستان نے کی طرف سے یہ ہوا ہے۔ حکومت پاکستان نے، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے اسی وقت کہا کہ جی ہمارا نہیں، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، ہم آپ سے پوری طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر نے اوپنلی انوائٹ کیا کہ جی اس پہ آپ کہیں، آپ ہمیں ثبوت دیں۔ پوری دنیا سے کہا کہ اس کے ثبوت دیے جائیں، اور اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم وہ ذمہ داری کی وجہ سے جو بھی ہمیں سزا ملے ہم تیار ہیں، لیکن ہم کلیئر تھے کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے۔ اور اگر میری یادداشت میرے ساتھ دیتی ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پہلی بار انہوں نے 29 اپریل کو کوشش کی کہ پاکستان پہ حملہ کرے۔ 29 اپریل کو انہوں نے اپنے ہوائی جہاز وغیرہ فضا میں لائے، لیکن پاکستان کی افواج تیار تھی اور وہ حملہ انہوں نے ابینڈن کیا مڈ ایئر میں۔ دوسری بار وہ ایسکیلیٹ کرتے رہے معاملے کو، اور 7 مئی کو ہندوستان نے حملہ کیا۔ ہندوستان نے ہمارے سویلین ٹارگٹس پہ میزائل پھینکے، ہمارے سویلینز کی شہادتیں ہوئیں، اور اس دن بھی اس اٹیک کے کچھ ہی گھنٹوں بعد، کچھ دیر بعد ہماری پاک فضائیہ تیار تھی، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا اگزامپل ملتا ہو، کوئی ایسی مثال ہو کہ اتنا سوئفٹلی وہ جواب دیا گیا۔ اور اس دن اب باتیں ساری کلیئر ہو گئی ہیں۔ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات ہندوستان کے حملے کے بعد بھارت نے جو حملہ کیا تھا ہماری سویلین ٹارگٹس پہ، جس میں ہمارے سویلین شہید ہوئے، ہمارے ریٹیلیٹری جو ایئر فورس کا آپریشن تھا، اس میں ان کے جو ان کو غرور تھا جس چیز پہ، جس پہ ان کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ 2019 میں اس نے کہا اگر ہمارے پاس یہ رافیل ہوتے تو آج بات کچھ اور ہوتی۔ اب وہ رافیل خرید چکے تھے، لیکن رافیل چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، جہاز بہت اچھا ہے۔ 4 رافیل، 1 MiG 29، 1 Su-30 اور 1 میراج 2000 پلس 1 انڈیفائڈ UAV ہیرون کا جو اسرائیلی، 8 طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے۔ یہ ٹوٹل آپریشن 52 منٹ کا تھا، اور ابھی انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ اصل میں اس دن بھارت کے 74 یا 75 طیارے ہوا میں تھے، اور وہ سارے ٹارگٹ پہ تھے۔ اگر ہم جنگ چاہتے مزید، ہم نے تو صرف جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کا ایک بفٹنگ رسپانس دیا، تو ہم وہ 74 کے 74 طیارے ان کے گرا سکتے تھے اس دن، لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور یہ امید سے کہ شاید ان کا غرور ٹوٹے، شاید ان کو کچھ عقل آئے کہ آپ پاکستان کی قوم اگر متحد ہے، جو کہ ہوئی ہوئی تھی
چاہے وہ پولیٹیکل سرکلز ہوں، جیسے میں نے بتایا ہر جو قسم ہر ایوری اسٹیک ہولڈر واز آن دا سیم پیج، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ اسی دن ان کو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اگلے دن ہی 8 تاریخ کو پھر انہوں نے ڈرون اڑانے شروع کیے اور وہ کراچی تک پہنچے. وہ بھی ہماری افواج نے اور ہمارے سویلینز نے کئی جگہ پہ 77 ڈرونز کہتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں وہ گرائے. 9 تاریخ کو کچھ خاموشی تھی. 8 تاریخ کی رات کو وہ ڈرونز چلانے کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. ان کی میڈیا نے پورا پاکستان قبضے میں لے لیا تھا اپنے خوابوں میں. وہ کراچی پورٹ کو بھی تباہ کر چکے تھے. لاہور کے اندر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے. میں کراچی پورٹ کی صرف بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب یہ بات پتہ چلی تو رات کو تھوڑا لیٹ تھا، اتنا لیٹ نہیں تھا، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا. میں نے کانٹیکٹ کیا نیول اتھارٹیز سے کہ یہ پتہ تو کریں کیا ہو رہا ہے. تو جو جواب انہوں نے مجھے دیا تھا کہ اس وقت وہ ہم سے 200 کلومیٹر دور ہیں، ان کا ہر انچ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ان میں ہمت نہیں ہم پہ حملہ کرنے کی. اور ہوا بھی یہ، ایئر فورس اور آرمی نے تو کوشش کی، نیوی کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سمندر کی طرف سے ہماری طرف آئے، اس لیے کہ ہم تیار تھے، اپنے دفاع کے لیے تیار تھے. 9 تاریخ خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ 8 کی رات کو جو انہوں نے میڈیا پہ اڑایا تھا، لوگ ابھی وہ ہنس ہی رہے تھے کہ 9 تاریخ کو انہوں نے رات کو دوبارہ لیٹ نائٹ حملے شروع کیے. نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا. ہمارے صوبے میں سکھر میں رات کو حملہ ہوا، تقریباً 2 یا 3 بجے تھے. سکھر میں جب ہوا تو مجھے اٹھایا گیا تو اس وقت کہ جی سکھر پہ میں کانٹیکٹ میں تھا، سکھر کی انتظامیہ سے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. اور اسی وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اجازت لی کہ جی اب ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. یہ جو پورا 24 اپریل کے بعد شروع ہوا تھا مارکہ حق، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انیشیٹ کیا آپریشن، جو انہوں نے آپریشن سندور ایک کیا تھا، اس کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص. اگر اس کا نام اب سب کو پتہ ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن شریف کی آیت میں ذکر ہوتا ہے، لیکن ہماری جو سوچ ہے اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے. دیوار آدمی ڈیفنس کے لیے بناتا ہے، تو ہمارا وہ آپریشن بھی ان ڈیفنس تھا. ہم اگریسرز نہیں ہیں، ہم کبھی نہیں رہے، ہم ہمیشہ امن چاہتے ہیں. لیکن ہم دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہماری اس سوچ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جب بھارت نے وہ کمزوری سمجھا تو اس کو اس دن مزہ چکھا دیا تھا. کچھ ہی گھنٹوں میں فجر کے ٹائم پہ بنیان مرصوص آپریشن کا آغاز ہوا. بارڈر پہ تو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو بھی اسکرمشز ہو رہی تھیں پنجاب اور ہمارا آزاد کشمیر کا جو بارڈر ہے اس پہ. جب انہوں نے رات کو دیر سے، جیسے میں بتایا کہ نور خان بیس پہ، رحیم یار خان میں، سکھر میں اٹیکس کیے، پاکستان نے فیصلہ کیا. اور فجر کے وقت جو بنیان مرصوص شروع ہوا، تو میں اس کے اندر کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان نے 26 ملٹری ٹارگٹس کیے. ان بزدلوں نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا تھا، پاکستان نے کسی سویلین جگہ کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور
جس میں 26 میں سے 15 ایئر بیسز تھے: سورت گڑھ، سرسا، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلوارہ، اونتی پور، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ۔ یہ وہ ساری ایئر فیلڈز تھی جہاں سے وہ اپنے آپریشنز انیشیٹ کر رہے تھے، اپنے ڈیفینس میں ان سب کو نشانہ بنایا 15 کو۔ اس کے علاوہ جن پہ ان کو فخر تھا یہ براموس، جن سے انہوں نے بالکل بزدلی کی انتہا یہ تھی کہ جب سیز فائر کی بات شروع کر دی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک براموس داغا تھا بولاڑی پہ، جس سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اس براموس کی 2 سٹوریج فیسلٹیز بیاس میں اور ناگروتا میں، ان کو ڈسٹروائے کیا۔ ان کو بڑا فخر تھا، اگین اکوپمنٹ میں کوئی نہیں ہے، گاڑی بہت اچھی ہو سکتی ہے، اگر اس کو چلانے والا ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ ضرور ایکسیڈنٹ کرے گا۔ انہوں نے جو S-400 ان کا سسٹم تھا جو کہ جہازوں اور میزائلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا ہے، اور میں S-400 کے بارے میں بتا دوں کہ یہ S-400، اس کا نام 400 اس لیے کہ 400 کلومیٹر دور نشانہ داغ سکتا ہے، 400 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے، اور جس سپیڈ سے وہ کاؤنٹرنگ میزائلز پھینکتا ہے وہ تقریباً 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے شاہینوں نے JF-17 تھنڈر، جس کی رفتار 1500 سے 1700 یعنی اس سے 10 گنا تیز ان کے پاس اکوپمنٹ تھا، لیکن ہمارے شاہینوں نے جیسے بتایا کہ سر پہ کفن باندھ کے، آپ نے وہ تصاویر دیکھوں گی جب بھی یہ پائلٹس جاتے ہیں نا مشن پہ تو وہ اپنا لٹرلی ایک ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئیں گے کہ نہیں، لیکن ان شاہینوں نے اس مہارت سے وہ JF-17 تھنڈر جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنے پہلے دور میں چائنا سے لیے تھے، اس سے پہلے جو ہم نے رافیل گرائے وہ بھی J-10C تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری لیے تھے، اور اس کو پہلا انویل بھی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا اپنے دور حکومت میں۔ تو یہ کنٹینیوٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو جس کی وجہ سے ہم سب انڈیٹڈ ہیں اس کے، اس لیے کہ اگر ہم عالمی ایٹمی قوت نہ ہوتے تو آپ سمجھ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہو سکتا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جس نے یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ میزائل جن سے ہم نے یہ سارے ان کے جہاز اور ان کے انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا، یہاں پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ J-10C اور JF-17 کی کانٹریکٹس کیے چائنا کے ساتھ، یا ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہنگور کلاس سبمرینز جو لائے ہیں، تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کرنے میں پیپلز پارٹی کا ایک رول رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جاری رہے گا۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ یہ S-400 اس مہارت سے جا کے 2 S-400 انہوں نے داغے ہمارے شاہینوں نے، اور سیفلی واپس آ گئے ملک میں اپنے، یہ مہارت تھی۔ اس کے علاوہ ان کے کافی ملٹری اور لاجسٹک سائٹس تھی، فیلڈ سپلائی ڈیپوز تھے، اورند میں رڈار اسٹیشن، پونچھ میں رڈار اسٹیشن، اور 10 بریگیڈ اینڈ 80 بریگیڈ KG ٹاپ، ان سب کو نیست و نابود کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فجر کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں بھارت کچھ، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کہ انہوں نے ان کے ساری جو اس وقت 5th جنریشن وار ہے وہ سائبر اٹیکس کر کے ان کے سارے جو کمانڈ سائٹس تھی ان کو جیم کر دیا تھا، اندھے ہو گئے تھے وہ۔